فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جو اچھے اچھے کام تھے وہ نبی پاک نے کیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا. اب پتہ نہیں آپ کی ادب سے شعر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ جو اچھے کام تھے وہ حضور نے کیے، بلکہ جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا. اگر نبی پاک نے اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میرے گستاخ کی گردن کاٹ کے لاؤ تو یہ بھی اچھا ہے. جو حضور نے کر دیا وہ دونوں چیزیں اچھی ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہمارے ہاں نا اخلاق کا ترجمہ بڑا مختصر سا کیا جاتا ہے. میری اور آپ کی طرح کے سادے لوگ وہ کہتے ہیں میٹھا بولو یہ اخلاق ہے، میٹھی بات کرو، باقی جو مرضی کرو، صرف تم میٹھا بولو یہ اخلاق. او خدا کے بندے، میٹھا تو کئی دفعہ بندہ ٹریننگ سے بھی بولتا ہے. آپ کبھی جہاز کے عملے کے ساتھ سفر کریں نا تو میری طرح کا جو بالکل وہ لو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، پیچھے اکانومی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی جب جہاز پہ چڑھتا ہے نا، سواری کرتا ہے، تو وہ جو عملہ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں وہ جی سر جی کہہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ جتنا مرضی سخت بولیں لیکن وہ جہاز کا عملہ آپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ با اخلاق ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سخت بات. چلیں یہ تو بات دور کی ہے، میں قریب کی مثال دیتا ہوں. آپ چلے جائیں یہاں سمندری میں کسی دکان سے کپڑا خریدنے، تو اچھا سیل مین کسی اچھے دکاندار نے رکھا ہونا، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے یار کپڑا چاہیے کوئی سردیوں والا اچھا سا دکھا کوئی، تو وہ ایک تھان کھول کے لائے گا. آپ کہیں گے نہیں وہ والا دکھا، وہ بھی دکھائے گا. پھر وہ نہیں یار تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے. وہ کہتا نہیں چاچا جی کھلو جو، کچھ پیچھے بھی ہے میرے کو پہ. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ پیچھے سے بھی دو چار تھان اٹھا کے لاتا ہے، کھول کے دکھاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے. اور یار تجھے پہلے ہی کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے. تو وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کریں، پرسوں آئیے گا، کل مال آنا ہے نیا. یعنی آپ نے اس کو تھکا دیا، ساری دکان کھلوا لی، پھر بھی اس نے غصہ. لیکن جب آپ دکان سے اترے تو پھر اس نے کہا یار دیکھو نخرہ کتنا اس کا. تو یہ بتائیں یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے؟ بولیں تو صحیح تھوڑا یار یہ کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا نام ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے، اخلاق اور چیز ہوتی ہے. کسی بندے نے دین کے لیے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس نے کہا دیکھ بڑا سخت آدمی ہے. او بھائی اس نے اگر تو ذات کے لیے ڈانٹا ہے پھر تو سخت ہے، اور اگر وہ دین کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ سخت نہیں ہے، وہ محمد عربی کا نوکر ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے. ہم نے نا اخلاق کا ترجمہ، ایک بندہ اخلاق، چلے میں اور سادہ کرتا ہوں، میں خود دیہاتی ہوں نا تو میں اور سادہ کرتا ہوں. ایک بندہ با اخلاق ہوں ہے تو ایک میسنا ہوں ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو شریعت اس کا دفاع نہیں کرتی کہ جو اندر بغض چھپائے اور زبان پہ خیر رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس کو سمجھے. صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میرے بھائی، سچ بولنے کا نام اخلاق ہے. صرف میٹھا بولنے کا نام ہی اخلاق حسنہ نہیں. سنو اور یاد رکھو، وعدہ وفا کرنے کا نام اخلاق ہے. صرف جملے تراش کے اچھے فکرے ڈھونڈ کے لانے کا نام اخلاق نہیں، بلکہ لالچ چھوڑ دینے کا نام اخلاق ہے. تعلیم اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کہہ دیا سارے گاؤں والے جاہل ہیں جی میں تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، یہ ان پڑھ بندے انہیں کیا پتا، میں نے تو کل ابھی ایم فل کا داخلہ بھجوایا ہے، یہ تو سارے ان پڑھ ہیں، میں تو ابھی کل جو ہے وہ میں نے درسیات مکمل کیا دورہ حدیث میں، ان جاہلوں کا کیا پتا. یہ کہہ کے جان چھڑانا آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو تعلیم دینا بڑا مشکل کام ہے. سب کو ان پڑھ کہہ کے گزر جانا یہ تو آسان کام ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا تھا حضور پڑھا لکھا بندہ کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جس کو جاہلوں سے صحیح گزارا کرنا آ جائے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. فرماتے ہیں جو ان پڑھ لوگوں کے بیچ صحیح وقت گزارے نا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کے. او بھائی وہ نہیں پرانے زمانے کا، تو جاہل ہے. جس کو باپ دیکھے نا، کبھی کبھی جب ہم عمرے کی فلائٹ لیتے ہیں نا تو ہمارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو بابا جی کو پتہ ہی نہیں کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے. بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ
بیلٹ کیسے باندھنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح. او خدا کے بندے، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو اٹھ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا، تو ان کا سیٹ نمبر دے کے انہیں چھوڑ کے آتا. اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا نا تو انہیں بتاتا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی، اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی. میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دیں کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے، اب وہ بیٹی کمرے میں آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرین. دیکھیں حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے، اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا. پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے. اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت. ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبوی میں آ رہے تھے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں. اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں. یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا جی میں کچھ لینے آیا ہوں. حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا. میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے؟ تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا لیکن محبوب کریم مسکرائے. کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا. اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے
کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، فرمایا میں تیری گردن اتار دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا، سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا، اس کی جھولی بھر گئی۔ جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے۔ حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ محبوب نے سلایا گھر میں، فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے، وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہیں طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے۔ جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے کلیجے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ، یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں؟ کون سا رنگ؟ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، خبردار لوگ ڈرتے ہیں، اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو، اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ صبح فجر کے وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں، اس غلام کو، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، ابھی سمجھ نہیں تھی، حضور لائے تو فرمایا رات جو میرے ساتھ بات کی تھی ذرا میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر دے۔ تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی نا رسول پاک کو بڑھ کے پایا ہے۔ کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اب ذرا ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو صحابہ خوش ہو رہے تھے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ سمجھ لینا میرے بھائی۔ حضور فرمانے لگے میرے غلاموں، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اسے نیزے مار رہے تھے، قابو کرنا چاہتے تھے، اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، مالک موجود نہیں تھا، وہ بے قابو ہو گئی، پاگل ہو گئی، لوگ پکڑتے ہیں قابو نہیں آتی۔ کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا، پھر وہ مالک آ گیا، پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا، چونکہ اونٹنی میری ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا، وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی، مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا، چارہ بھی کھلایا، اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی، اور پھر اسے باندھ دیا۔ لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ، اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، یہ مجھے آتا ہے طریقہ، اس کو سنبھالنا کیسے؟ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مجھے طریقہ آتا ہے سنبھالنے کے لیے۔ یہ سنیں اللہ کو سنیں جی۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا، پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کرنا آ جائے، پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا، اسے واپس کیسے لانا ہے، وہ گھائل نہ کرے، وہ لوگوں کو قائل کرے۔ وہ یہ نے کہا جا دوڑ جا، تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے، بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا، جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا، آ جا بیٹھ جا۔ بھائی اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا، اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے۔ بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے۔ میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے۔ حضور کے غلام تھے، ظاہر نام تھا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا پینڈو ہے۔
یہ میرا دیہاتی ہے. اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا پینڈو کہہ دیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں مینو آنکھو یار کھول کے سارے پینڈو. میں بھی پینڈو جی، میرے ابا جی بھی، میرے دادا جی بھی. اصلاً نسلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے. اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے. تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے. یہ جتنے شہر آباد ہیں پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے. پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا بات ہے، مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے، کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا. او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا. تیری صرف سڑک کچی ہے تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرح بھی تو غور کرنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیا واللہ نالو، تم بے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. او بھائی یہاں رہ. وہ سیابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پینڈو ہے، میں اس کا شہر. وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھتے کھانا کیا ہے، سویرے کیا کھایا تھا. اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہے استاد جی سویرے کا کھایا تھا، میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے. میرے نبی کریم مسکرا مسکرا کے جواب دیتے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5,000 کا نوٹ پہلے نکال گا. پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری، پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا؟ جمعراتی سویرے 10 بجے اوڑا سے تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں؟ کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا. یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے، مجبوری جو ہوئی ہو جاتی. میں لاہور میں تھا، بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی، تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے. تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رخشوں پہ لکھایا ہوا ہے صاحب میرے پیر کی دعا ہے. تو لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رخشہ ہی ملا ہے، تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں. تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں، کیونکہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں رخشے پہ نہ لکھوائے. پیر صاحب تو اپنی پراڈوں پہ لکھوائے نا کہ سب میرے مریدوں کا نذرانہ ہے. ان کو منع کر دیتے ہیں. اور آپ سے شکوہ ہے، آپ سے شکوہ ہے، یہ جو آپ کو 40 سال مصلی پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے یہ کبھی پیر نہیں بنتا، حالانکہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہے، نبی پاک کے منبر پہ کھڑا ہے. میں نے کہا تھوڑی خشکی ہے تو کچھ باتیں سخت بھی کروں گا. میرے پاس ایک
اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے، یہ بخاری ہے، اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی، تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے، وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے، حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے، میں ادھار لایا ہوں، تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کسونے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا، تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا، حضور اس کے پیسے دے دے، میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے، تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی، فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پیچھے سے۔ کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ، کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا، یہ اخلاق ہے، پینڈو ہے اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بھلا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہوں، حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتا چلتا ہے میرے رسول گزر گئے، یا رسول اللہ مجھے پتا چل جاتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کون ہیں۔ میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے۔ مسکرا رہے تھے سارے، صحابہ ہنس رہے تھے، جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا حبشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا، حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدہ بس میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی ہے، رب کی نظر میں تو بڑا۔ او بھائی تو دیکھ نا تیرا اندیا، میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا ہے، وہ اکثر آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا پیر صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتا کوئی نہیں ٹھہر کے ملیں گے، کہتا نہیں کام بتاؤ، نہیں انہوں نے دسنا ہے، میں تو نہیں دسنا۔ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے، جب لے کے جاتا ہے کہتا ہے گم ہو گیا حضرت نیا دے دے۔ ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس وہ اس کو کہا کوئی چمڑے کے اندر اس کو لگا دو، تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو تو وہیں بھول آیا، کسی اور کام میں گیا، واپس آ گیا میرے پاس، کہندا تعویذ اوتھے بھول گیا تسی نواں دے چھڈو۔ میں کہ اودوں جا کے پوچھو تے کول ہی ہوگا، کہندا جو انہیں گواتا ہویا تے مینوں پھر پھیرا پائے گا، تو آپ ایک اور دے دیں، میرا کچھ نہیں جاتا۔ آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا، وہ سادہ ہے، وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی، وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا، وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا۔ یار ان دیہاتیوں سے، ان پڑھوں سے، غریبوں سے، ان لوگوں سے جو سادے ہیں جنہیں نہیں آتا کچھ بھی، ان سے کون گزارا کرے، کون ان کی بات سنے گا، کون ان کے قریب جائے گا، کون ان کے دکھ سنے گا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پگلی عورت، پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس۔ پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے، نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ، اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے۔ اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اپنوں نے وقت نہیں دیا۔ یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے، پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا۔ یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا، لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا۔ دکھ نہیں کسی نے پوچھے، بہن آ کے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر، بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں، میں تیری کہاں سے سنوں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو گئی،
کہ شوہر بھی نہیں سنتا, بھائی بھی نہیں سنتا. ہم نے اشک نہیں پوچھے, پیار نہیں کیا, ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا. سن لو, میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دے نا, شاپنگ کر لے, 1 لاکھ روپیہ. تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا, ساری دنیا ہی دیتی ہے. تو انوکھا نہیں, لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا, تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ اور سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے, کبھی نہیں بھولا, تیرا ایک ٹیلی فون تیری بہن ساری رات دیکھے نا. یہ نا معاشرے میں بڑی ساری, حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ کی, تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس, تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے, فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ, میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا, تو یہیں رہ جا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے, اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا, پر جب بہن نے کہا نہ چھوڑ دے, اور میں کوئی مشورہ نہیں, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا, کون بات سنے گا, کون دکھ کسی کے. پگلی بی بی, پاگل عورت, دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا, میں بڑا مصروف آدمی ہوں, مجھے تو سیانا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی, پاگل. حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی, کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور چھوڑیں, یہ تو دیوانی ہے, ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے, فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے تو باتیں, کیا بات ہے بتا. کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی, میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی, نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں, مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا, آپ نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا, میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی, صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا, دیر تک. کبھی ہستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا, جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی, کھول کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں, اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں, آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا, جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا. یار یہ حسن ہے, یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نہ بھی انتظار کر رہا ہوں, میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا, ہمیں کیا لگے. تو کون پھر اس کا ہاتھ, ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کچھ ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا, سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا, وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک تو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں وہ بنو عراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا, بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا, مکے میں لا کے بیچتا, مدینے میں لے جا کے بیچتا, طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا, منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا, مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا, اس کے قریب نہ جانا. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے, سودا ہو گیا, اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نا تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے, کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس, کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا پیسے, کہنے لگا نہیں کل آنا. ہوٹل ہوتے نہیں تھے, مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا, میں فٹ پاتھ پہ سوتا. جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی, گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا, تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. میں نے ذرا دبا کے بات کی, میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں, غریب آدمی ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے, بھاگ جا. یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں, اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. جب کسی کی اصل راز ہی ڈوب جائے, کہتے ہیں میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں, تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے میں وہاں گیا, ابو سفیان تھے, ابو لہب تھا, عتبہ, طیبہ, شیبہ, ابو البختری, اخنس بن شریک, سب بیٹھے. میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں, چھوٹا سا تاجر ہوں, 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں, وہ پیسے نہیں دیتا. کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا, کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا, طاقت ہے کسی کی نام لے. تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے, وہ تو بڑا گنڈا ہے, تو بہت بڑے بدماش کے پاس لگ گئے, وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے, کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا, اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگی, اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے نا مذاق کیا, ادھر دیکھیے گا میری طرف, مذاق کیا. کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے, نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم. تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اس نے نا مذاق کیا, کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے ہیں اس نے مذاق کیا, باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا, نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے. تو کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا. فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا, پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی, رخ میری طرف پھیرا, 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو. 2 جملے. پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو. فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے, چھم چھم. اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا, کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا, ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے. وہ شاعر اردو کا ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے, چھپ چھپا کے روئے. فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو. کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا, یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا, مجھے تبکی دی. فرمایا چپ کر, روتا کیوں ہے, جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کیا کہا بریلی کے امام نے, فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ, جاؤ اعلان کر دو غم زدوں کو رضا
मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा दर। नबी करीम ने फरमाया फिक्र न कर, जैसे तू कहेगा हो जाए। कहते हुजूर पहले मुझे घर लाए, सिरका खिलाया, खजूरें दी, दूध पिलाया, मैं 2-3 दिनों का भूखा था, मैंने राज राज के खाया। कहते हैं जब मैं सैर हो गया ना, मेरी तसल्ली हो गई। अब हुजूर ने फरमाया बता तेरा मसला क्या है। सारा इलाका किसी और तरफ है, शहर किसी और तरफ है, पर मेरे नबी हक के साथ है। हालात नहीं है इस वक्त के हक के साथ खड़ा हुआ जाए, पर हुजूर हक के साथ है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, करीम रसूल फरमाने लगे क्या मसला है? अबू जाल पैसे नहीं देता। फरमाया उसने क्यों नहीं देने, देगा पैसे, क्यों नहीं देने पैसे। देख कुछ लोग शराफत को बुज़दिली समझते हैं। वो एक दरवेश था, तो किसी ने सख्त बात कर दी, तो कहने लगा मेरे साथ सख्त बात ना कर, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने हैं। इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल ते असी। और उसका तर्जुमा इकबाल ने भी किया। इकबाल कहने लगे हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, पर रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। रिज़्म हक को बातिल हो तो अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैना, काफिर पे सख्त और आपस में रहम दिल, ये उसूल है मोमिन का। नबी करीम ने फरमाया क्यों नहीं पैसे देने, देगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो रब का नाम लेके डट जाए अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दिया करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम साथ चले आहिस्ता आहिस्ता। और भाई काउंसलर रुका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी। वैसे तो काउंसलर के दरवाजे पे सवेरे को चला जाए ना गरीब आदमी, अमीर आदमी पे तो खैर पर्चा भी हो तो SHO साहब पूछते हैं चौधरी साहब दरखास्त आई होता की करना है, तो गरीब आदमी को ले जाते हैं। तो वो फिर जाता है बेचारा काउंसलर साहब के पास, चौधरी साहब के पास। तो फिर अंदर से पैगाम आता है कि चौधरी साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं। फिर पैगाम आता है कि ब्रेड गर्म हो रहा है। फिर पता चलता है कि अब अखबार पढ़ रहे हैं। वो गरीब बाहर बैठा है। फिर बाहर आके पूछते हैं गाड़ी करा के लाए हो, वहां कैसे जाना है? वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दई। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, ओने ताजा वाले दर दर रोले, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते आ तख्त बिठावे। ओ सजना किसे नु कारा आ मिलदा ही, कोई काबे ओ खाली आवे, डर उसकी बेनियाजी से। और बड़े बड़े हाजी नमाजी, नाराज ना होना मेरी बात, बड़े बड़े हाजी नमाजी हक की बात करनी होती है तो पीछे हट जाते हैं। एक बाबा बुल्ले शाह साहब की बात ना कर दूं दरमियान में। बाबा साहब ने बड़ा शिकवा किया, कहने लगे आज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, आज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जांदे हो, ओ कुछ दसो ते सही बुल्ले शाह एक ही कीती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देने क्यों नहीं, हम हक के साथ। हुजूर साथ चले तो वो शख्स कहते हैं जब गली में हुजूर जा रहे थे ना, तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि वो तो बड़ा बदमाश है और हुजूर तो बोलते भी धीमा धीमा है, वो तो बड़ा गुंडा है। और मैं 100 बातें करता तो हुजूर एक जवाब देते, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची भीनी की रिफत पे लाखों सलाम। तो महबूबे पाक कैसे बात करेंगे, वो तो बड़ा बेहया है। लेकिन कहते सारे रस्ते हुजूर ने कोई बात ना की, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चक डिठियां, इना सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। कहते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रिसालत, रिसालत। सुने, कहते हैं हुजूर जब उसके दरवाजे तक पहुंचे तो नबी पाक ने दस्तक दी। अबू जाल दरवाजे पे आया और जब उसने आके पूछा ना क्या बात है, क्यों आए, तो कहते हैं फिर मैंने हुजूर की नजरों को उठते हुए देखा। फिर आला हजरत बोले, फरमाने लगे गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके अल्लाह ही बचाए जब हुजूर गजबनाक हो। फरमाया नजरें उठी और नबी करीम फरमाने लगे तू गरीबों का खून निचोड़ कर चौधरी बनना चाहता है? इन मिस्कीनों की गर्दनें झुका के गरीब आदमी अब बोल नहीं सकता, इन्हें बुरा कह के चौधरी बनना चाहता है? ये तेरी सरदारी है, ये तेरा कमाल है। इस परदेसी के पैसे दबा गया, ला पैसे इसके।
اس نے ہاتھ باندھ دیے, کہندا جی میں ہونی لے آیا جی. دوڑا گیا اندر سے. میرے رسول پاک کو اللہ نے روب عطا فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوتا. یہ اللہ نے روب دیا محبوب پاک. ابھی لایا جی, دوڑا گیا, گھر سے پیسے لایا. میرے کریم رسول نے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے. ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا, جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے. وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا. نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا. حضور نے پیسے اسے دیے. اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے. حضور نے دیے تو خوش ہو گیا. دیکھو میرے محبوب کا کمال. یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کر چونکہ میں نے نیکی کی ہے. محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں. خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. تو کہے تو جاؤں, کہے تو جاؤں. بیچارہ رو پڑا. کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے؟ اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا؟ محبوبہ وہ شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے, آپ کا نام؟ حضور نے فرمایا نام چھوڑ, تجھے تکلیف ہوگی, یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے, تو بس یہ پیسے رکھ. حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا, یہ معاذ اللہ جادوگر ہے, ساحر ہے. اس نے ہاتھ جھٹکا, کہنے لگا دفع ہو جا, تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں. اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے. یہ چالاک لوگوں کا زمانہ ہے. آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو چالاک لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے, بھولے بھالے. لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں, اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو دنیا بڑی تیز ہے, کبھی دھوکہ نہ دیجیے گا. اگر آپ کسی کو شیشے میں اتاریں گے تو وہ آپ کو شیشی میں اتار لے گا. اب نہیں دور رہا, اب آپ جو ہیں آپ سچی. ہم نا تھوڑا تھوڑا جھوٹ کی بنیاد بناتے ہیں. میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ جب بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے تو لوگ فرنیچر بھی کسی غیر کا منگوا کے رکھ لیتے ہیں, وہ برتن بھی ادھار کے لا کے رکھتے ہیں. تو آپ نے کیوں جھوٹ کی بنیاد پہ رشتہ قائم کیا؟ کیوں کیا رشتہ قائم؟ کہا تو یہ جاتا ہے کہ لڑکے والے لالچ کرتے ہیں, لڑکے والے لالچ کرتے ہیں, جہیز مانگتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکی والے کچھ لالچ کا ماحول بھی بناتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کار دینی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بنا ہوا ہے, لڑکے کی والدہ کو سونے کی بالیاں بھی ڈالے گا. کیوں رشتوں کی بنیاد ہم جھوٹ پہ رکھتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے جھوٹ کی بنیاد. ایک دفعہ جب کوئی آدمی جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر وہ بات طے ہو جاتی ہے, پھر وہ بہت سارے سچ بول کے بھی جھوٹ کو چھپا نہیں سکتا. آپ سچی بات کریں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت عطا فرمائی کہ تم حبشہ کی جانب ہجرت کر لو, بہت سارے لوگ اب ستانے لگے, تو یہاں سے جب مسلمان حبشہ کی جانب تشریف لے گئے ہجرت کر کے, تو قریش مکہ نے وہاں بھی لوگ بھیج دیے کہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, ان کو واپس کیا جائے. تو نجاشی کہنے لگا کہ میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا, دوسری جماعت کا, دوسرے گروہ کا, دوسری پارٹی کی بھی بات سنوں. اس نے باتوں کو سنا تو پھر اس کا خیال یہ آیا کہ میں کوئی باہر سے کسی آدمی کو بلا کے پوچھوں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے. ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے, خود بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں دشمن تھا اور میں مخالفت کرتا تھا. تو فرمانے لگے کہ میں ان دنوں تجارت کے لیے حبشہ گیا ہوا تھا, تو اس نے کہا ڈھونڈو کوئی آدمی اگر مکے سے آیا ہوا ہے. مجھے وہ ڈھونڈ کر کے لے گئے, تو اس نے بہت ساری باتیں مجھ سے پوچھی نجاشی بادشاہ نے. تو انہوں نے ایک سٹوری بنائی ہوئی تھی, قریش مکہ نے, ہر بندے نے ایک سٹوری بنائی ہوتی ہے نا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی, بنائی ہوتی ہے نا. دکاندار کہتا ہے کہ گاہکوں کا کیا بتاؤں آپ کو, وہ تو بغیر پیسے کی چیزیں خریدنے آتے ہیں, اور گاہک کہتے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں, ہم تو ایک جیب میں پیسے لے کے گئے تھے پر دکاندار نے دوسری سے بھی نکال لیا. ہم نے اپنے اپنے حق میں اور دوسرے کی مخالفت میں سٹوری بنائی ہوتی ہے. سٹوری خواتین وہ والی حدیثیں یاد کر لیتی ہیں جو عورتوں کے حق میں آئی ہیں, تو سناتی ہیں, کہتی ہیں کل وہ بیان سنا تھا جس میں مولانا کیا کہہ رہے تھے,
تو مرد بھی کہتا ہے تم نے وہ والی حدیث نہیں سنی کہ اگر خدا کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو پھر خامد کو سجدہ کرایا جاتا. اپنی اپنی ہم ضرورت کی چیزیں نکال لیتے ہیں. اہل مکہ نے بھی کچھ سٹوریاں بنائی ہوئی تھیں، وہ سٹوریوں میں بڑی جان ڈالتے تھے، ایموشنل کرتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو جی، اور وہ لوگوں کو اشتعال دلا جی آپ کے ابا کو گمراہ کہتے ہیں مسلمان، یہ کہتے ہیں آپ کا ابا بدھ پوجتا تو وہ گمراہ تھا، وہ تیرے دادا کو برا کہتے ہیں. یہ ایموشنل کرتے. دیکھیں جی اچھے بھلے رہ رہے تھے، اکٹھے چل رہے تھے، ایک نئی بات چھیڑ دی، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا. اور ہمارے جو لوگ بھینسیں یا گائیں پالتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کتنی گائیں بھینسیں ہیں تو مطلب ہوتا ہے کتنے آپ کے روپے ہیں. اگر 4 لاکھ کی بھینس ہے اور 20 بھینسیں کسی کے پاس ہیں تو 20 لاکھ روپے کا وہ. اسی طرح یہ جو غلام ہوتے تھے یہ خریدے جاتے تھے تو گنا جاتا تھا کہ اگر 15 غلام ہے تو پھر اتنے لاکھ کا مال اس کے پاس پڑا ہوا. وہ دیکھو جی وہ کہتے ہیں غلام چھوڑ دو. تو یہ ان کی سٹوریاں تھی. وہ کہتے ہیں وہ میں نے ساری سٹوری آ کے نا تو نجاشی بادشاہ کو سنائی اور میں نے پوری کوشش کی معاذ اللہ دین کے انہیں خلاف کرنے کی. تو نجاشی نے بڑی باتیں پوچھی، بڑی باتیں سنی. آخر میں نجاشی کہنے لگا سردار ایک بات بتائیں کہ وہ جس محبوب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کیا کبھی، یعنی کبھی ایسا بھی ہوا ہے انہوں نے بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کہہ دوں بولا ہے، کیونکہ مخالفت جو کر رہا تھا. تو پھر میرے دل میں خیال آیا ابو سفیان تو انہیں جادوگر کہے گا تو شاید معاذ اللہ کوئی مان جائے، شاعر کہے گا تو شاید تیری بات پہ کوئی کان دھرے، اور تو یہ کہہ دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں. ان کا سچا ہونا اتنا ظاہر ہے، اتنا ثابت ہے، اتنا اعلیٰ کہ کبھی کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا، میں نے کہا وہ میرے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، میرے سامنے پیدا ہوئے، ان کی کن پٹیوں پہ بال میرے سامنے سفید ہوئے. مخالفت اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، پر اس کریم محبوب کی زبان سے جو بات بھی نکلتی حق اور سچ ہی نکلتی. انہوں نے کبھی جھوٹ، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ باتوں میں بڑا
ہماری امانتیں ہم تک اتنا وثوق، اور ابھی کلمہ نہ پڑھنے والوں کو، اور یہاں آپ یقین کریں کہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن کیمرہ بھی دیکھتا جا رہا ہے اور کرنے والے اپنا کام بھی۔ اور بھئی ہمیں کیمروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لیکن اس کے باوجود دیانت والا معاملہ، سچ والا معاملہ سنیے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، جناب صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی، بڑا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹی کو رات کو اکیلے میں کہیں بھیجنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بچی چلی جائے تو باپ وہ تو سمجھتا ہے کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، آسمان چھت سے اتر گیا، بیٹی باہر نکل گئی اور رات کو اکیلی۔ لیکن محبت بڑے بڑے امتحانات لیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی، بیٹے میں غار ثور میں لے کے جا رہا ہوں نبی پاک کو، تو باسی کھانا نہیں ملنا چاہیے، میرا بیٹا تازہ کھانا پکا کے۔ یار جوان بیٹیوں کی بھی اس طرح ذمہ داریاں لگتی ہیں، اتنا درد، اتنا پیار۔ آج جو حاجی جاتے ہیں نا غار ثور پہ، وہ صبح صبح جاتے ہیں اور 4-5 جگہ چائے پینے کا، پانی پینے کا بندوبست ہے، پھر بھی حاجی واپس آتا ہے تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے، میں چلا گیا تھا، چڑھ گیا تھا غار ثور، اور راستہ بھی اب بنا ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں جب کوئی راستہ نہیں اور جانا بھی رات کو ہے، جب کافر سو جائیں، جناب اسماء فرماتی میں کھانا پکایا کرتی، ایک رات لے کے گئی، اگلے دن دوپہر کے وقت کھانا پکا رہی تھی۔ میں معمولی باپ کی بیٹی نہیں تھی، میں سردار کی بیٹی تھی، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، لیکن فرماتی میں اندر کھانا پکا رہی تھی، میرے دروازے پہ شور ہوا، باہر گئی تو ابو جہل کئی لوگوں کو لیے کھڑا تھا۔ اسماء کہاں گئے ہیں تمہارے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے؟ سنو، ایک خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرمانے لگی کہ میں بڑی مشکل میں آ گئی، مجھے پتا تو تھا نا وہ دونوں کہاں ہیں، تو اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے خبر ہے تو یہ تو جا کے پکڑ لیں گے، حضور کو تکلیف دیں گے، اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت ہے۔ اب مجھے وفا بھی بچانی ہے اور دین بھی بچانا ہے۔ اب تو خیر لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل لیا ہے، اب لوگوں نے جھوٹ کا نام، اب کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا، اب صاف کہیں جھوٹ بولا تھا، موٹی سی بات ہے، اس کا نام ہی بدل دیا۔ غیبت کا بھی نام لوگوں نے بدل دیا، اب اس کا نام گپ شپ رکھا ہے۔ آؤ ذرا گپ شپ کریں، صاف صاف کہیں کہ محلے کے کئی لوگوں کی پگڑیاں کھولنی ہے، کئیوں کی عزت اتارنی ہے۔ گپ شپ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے قرآن و سنت تو ڈسکس کرنا نہیں، ہم نے تو یہی کرنا ہے جب بیٹھنا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کر کے؟ تو اب میں دوراہے پہ کھڑی ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت کا کیا کروں، سچ بتاتی ہوں تو وفا۔ اس نے جھڑک کے پوچھا، اور مجمع ہے اور میں اکیلی ہوں، بتاتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے وفا بھی بچانی ہے اور دین بھی بچانا ہے، میں نے شریعت کو بھی قائم رکھنا ہے۔ جتنی ہمت تھی میں نے اکٹھی کی، کیونکہ میں صدیق کی بیٹی تھی، اکٹھی کی، اور میں نے کہا ابو جال سن، پھر تیرے اندر جتنی طاقت ہے تو اتنی لڑا لے، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں، مجھے خبر ہے، پر میں تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کہا مجھے پتا ہے پر میں تمہیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو اب جب آدمی ہار جاتا ہے نا تو پھر وہ یا تو معاذ اللہ گالی دیتا ہے یا ڈنڈا چلاتا ہے۔ ابو جہل ہار گیا، ایک خاتون کے سامنے، ان کے سچ کے سامنے ہار گیا، اس نے ایک تھپڑ مارا۔ آپ فرماتی کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، میرے ابا ناز اٹھاتے تھے، جب تھپڑ مارا تو میں زمین پہ گری، پتھر میرے کان سے لگا تو بالی تھی، کان پھٹ گیا، لوگوں نے اس کو پکڑا، چلو عورتوں کے منہ لگتے ہو، اسے لوگ لے گئے، پر میں اسی حال میں اٹھی، چہرے پہ کپڑا لپیٹا اور میں نے روٹی پکائی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ کہتی اسی طرح کھانا پکایا، رات طرح میں نے آج اور گہری ہونے دی، کھانا لے کے غار ثور میں جب میں پہنچی تو چراغ جلایا، تو آپ کو پتہ ہے کہ
بیٹی دور رہتی ہو تو وہ تو ٹیلی فون پہ ٹھیک بات نہ کرے تو ابا سو نہیں پاتا کہ آج صحیح بولی نہیں، خدا جانے کیا معاملہ ہے۔ فرماتی ہیں میرا لپٹا ہوا منہ دیکھا تو صدیق اکبر پریشان ہو گئے، بیٹے کیا ہوا؟ تو میرے جملے ٹوٹنے لگے، میں چھپانا تو چاہتی تھی پر باپ سامنے اور دکھ چھپ جائے۔ کہتی ہے میں نے کہا کچھ نہیں، آپ کھانا کھائیے، دیکھیے کیا پکایا۔ کہا نہیں بیٹے بتاؤ ہوا کیا؟ جناب اسماء کہتی ہیں جب حضرت صدیق اکبر کی تشویش بڑی تو حضور بھی بولے۔ فرمایا اسماء بتاتی کیوں نہیں کیا ہوا، یہ کیوں منہ چھپایا ہے؟ کہتی ہے میں نے جو کھولا تو خون پھر بہنے لگا۔ میں نے عرض کی حضور اس نے پوچھا ہے میں کیا کرتی؟ آپ جھوٹ کو بڑا ناپسند کرتے ہیں، کیسے کہہ دیتی مجھے پتا نہیں ہے، سچ بولا ہے تو تھپڑ کھایا ہے۔ کہتی ہیں وہ جب میرا خون دیکھا تو ابو بکر صدیق بھی روئے، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور نبی پاک نے جو دعا فرمائی تو پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ میں راضی۔ میرے دوستو سچ کے رستے میں، دیانت کے رستے میں، پرہیزگاری کے رستے میں ان لوگوں نے اتنی لمبی تکلیفیں